اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم تفسیر کا بڑا اہم سبق ہے آج کا، علم تفسیر اور اس کے مواخذ۔ لفظ تفسیر جو ہے نا دراصل فسر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، اور علم تفسیر میں قرآن کریم کے مفہوم کو کھول کے بیان کیا جاتا ہے، اس لیے اس علم کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی اصطلاحی تعریف لکھی ہے، علم تفسیر وہ علم ہے جس میں الفاظ قرآن کی ادائیگی کے طریقے، ان کے مفہوم، ان کے افرادی اور ترکیبی احکام اور ان کے معانی سے بحث کی جاتی ہے، جو ان الفاظ سے ترکیبی حالت میں مراد لیے جاتے ہیں۔ نیز ان معانی کا تکمیلہ، ناسخ و منسوخ، شان نزول، مبہم قصوں کو توضیح کی شکل میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی اس تفسیر میں پتہ چلا کہ یہ جو قرآن کے الفاظ کو پڑھنے کا علم ہے، یہ بھی علم تفسیر میں آتا ہے۔ پھر جس طرح اس کی گرامر ہے، یہ ترکیبی جو معاملات ہوتے ہیں اس کو گرامر ہوتا ہے، جیسے ٹینسز ہوتے ہیں، تو وہ بھی علم تفسیر میں سکھائے جاتے ہیں۔ علم تفسیر کے ماخذ، یہ جو پہلی بات آپ تعریف سمجھ گئے، ماخذ سے مراد وہ چیزیں ہیں، اس آیت مبارکہ کا پورا پس منظر، یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی، اس کے ساتھ کون کون سے احکامات متعلق ہیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ جن جن ذرائع سے علم تفسیر نکل کے آتا ہے یا جن کے ذریعے علم تفسیر مکمل ایک علم بنتا ہے، اسے علم تفسیر کا ماخذ کہا جاتا ہے۔ میں نے اسے عرض کیا تھا کل کے سبق میں کہ علم تفسیر کے کل 6 ماخذ ہیں، 6 وہ بنیادی نقطے ہیں، 6 بنیادی وہ وصف ہیں کہ جس بندے کے اندر ان کے اندر کوالٹی ہو، عبور ہو، دسترس ہو، وہ قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے۔ آج دنیا میں جو گمراہی پھیل رہی ہے نا، کہ ایک عام سکول کا پروفیسر ہوتا ہے، ایک کوئی آرمی کا ریٹائرڈ ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ جب جو ہی ریٹائرڈ ہوتا ہے تو وہ آگے قرآن کی تفسیر لکھ دیتا ہے، وہ اپنی سوچ اور اپنی چند سٹڈی کرتا ہے، کوئی اس کو پڑھا، کوئی اس سے پڑھا، کوئی اس چرگاہ سے چرا، کوئی اس سے چرا، اور آ کے کتاب لکھ دی۔ اس سے آ کر اکثر ان تفسیروں سے گمراہی پھیلتی ہے۔ جب ایک انسان مستند کسی فیلڈ کا ان چیزوں پر، ویسے تو 14 علوم ہیں جن پر عبور رکھنا انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ 6 بنیادی جو ہیں کہ ماخذ ہیں۔ سب سے پہلا ماخذ ہے خود قرآن کریم۔ قرآن کریم کا پہلا ماخذ قرآن نے خود کہا ہے۔ میں نے اس دن میں مثال آپ سے عرض کی تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائیں، صراط الذین انعمت علیہم، کے راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ آپ نے انعام کیا۔ اب جس بندے کو مکمل کو وہ قرآن پہ عبور حاصل ہوگا، جس نے پورے قرآن کو پڑھا ہوگا، اسے پتا ہوگا کہ قرآن نے سب سے پہلے انعام یافتہ لوگ انہیں کہا ہے۔ اب یہ نہیں کہ انعام سے مراد جس پہ پیسے آ جائیں، بڑا انعام ہے اس پہ، جی اللہ نے بڑی ملکوں کی حکومت دے دی ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن نے خود، اللہ نے جس کو انعام یافتہ طبقہ کہا ہے، اصل وہ انسان پہلی بنیاد پہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرمایا، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 طبقات اللہ نے بیان کیے ہیں۔ کائنات میں انعام یافتہ طبقہ انبیاء کا ہے، انعام یافتہ طبقہ صدیقین کا ہے، انعام یافتہ طبقہ شہداء کا ہے، اور انعام یافتہ طبقہ صالحین کا ہے۔ ہم یہ آخری جو کیٹیگری اس میں ہم آ سکتے ہیں، جو بھی نیک بندہ ہوگا یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے انعام یافتہ ہوگا۔ آج اللہ والوں کو آپ دیکھیں گے، وہ قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، کچے کچے مکانوں میں ہوتے ہیں، دنیاوی ظاہری فیسلٹیز ان کے پاس نظر نہیں آتی۔ ہم سمجھتے ہیں یار یہ بندہ تو بڑا پریشان ہے اور بڑا مصیبت میں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہماری نظر میں یہ انسان ہے انعام یافتہ۔ تو پہلا میرے بچوں، میرے بھائیوں، اپنے ذہن میں رکھو کہ قرآن کریم کی جب بھی کسی آیت کی ہم تشریح پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تو سب سے پہلے قرآن سے ہم سوال کریں گے، قرآن بتائیے اس آیت کی تشریح کیا ہے۔ تو ہم تب ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر نالج ہو، ہم نے کسی سے پورا قرآن سیکھا ہو، پورے قرآن کو سمجھا ہو۔ اگر قرآن ہی نہیں سمجھا، خالی اردو کی کتاب اٹھا کے ہم کریں گے تو ہم نہیں کر سکتے۔ تو پہلا ماخذ کیا ہوا؟ قرآن کریم کا پہلا ماخذ خود قرآن کریم ہے، کہ جب بھی کہیں بھی مبہم کوئی قرآن کی آیت آئے گی جس کا معنی کلیئر نہیں ہوگا، تو سب سے پہلے ہم قرآن میں ڈھونڈیں گے کہ قرآن میں اس کے متعلق کچھ اللہ نے کہا ہے۔
اگر قرآن میں کہا ہے تو وہ پہلا تفسیر کا ماخذ اور بنیاد ہوگی۔ دوسرا ماخذ احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری آیات کی خود تشریح فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور فعل سے اس کی تشریح فرمائی ہے۔ جس طرح قرآن کریم کی سورہ نحل کی آیت لکھی ہوئی ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان باتوں کی واضح تشریح کریں جو ان کے لیے اتاری گئی ہیں۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کرنی ہیں، تو ان کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے آئے گی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کرنے کا پہلا مقصد قرآن کی اس آیت نے کیا بیان کیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پہ اتارا ہے، ان لوگوں کے سامنے آپ جا کے اس کو تلاوت کریں، ان کے لیے جو مقاصد، جو زندگی گزارنے کے اصول ہم نے بیان کیے ہیں آپ واضح کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا قرآن کریم کی تشریح۔ جو بندہ آج یہ کہتا ہے نا کہ میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن حدیث کو نہیں مانتا، تو وہ انسان کافر ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں وہ قرآن کریم کی ہی تو تشریح ہے۔ قرآن اجمال ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس کی تشریح ہے، یا آپ یوں کہیں قرآن متن ہے اور حدیث اس کی تشریح ہے۔ متن کہتے ہیں جو اندر لکھا ہوا ہے۔ تو دوسرا کیا ہوا جی؟ تفسیر القرآن بالحدیث، یعنی قرآن کی تشریح کرنا حدیث کے ساتھ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 میں اللہ نے کہا ہے کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، حتیٰ یہاں تک یتبین لکم الخیط الابیض من ابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ روزے کے حوالے سے ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ روزے کی حالت میں یعنی سحری کے وقت میں کھائیں اور پئیں، اس وقت تک کھاتے رہیں جب تک سیاہ دھاری سے سفید دھاری جدا نہ ہو جائے۔ میں نام نہیں لیتا، آج بھی بہت ساری تفسیریں ایسی موجود ہیں جن بیچاروں نے یہاں سے مار کھائی ہے اور اپنی عقل کی بنیاد پہ ایک صحابی کی ایک حدیث کا سامنا سہارا لیا ہے، اور آج بھی ان کی تفسیر کو کھول کے آپ دیکھیں تو آپ ماشاءاللہ نوجوان بچے اس مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ جو ہی انتہائی سحر ہو جائے، یعنی آج کل جو ہے کہ 4:54 یا 55 یا 52 منٹ ہے، اس کے بعد آدمی کھا پی سکتا ہے؟ اچھا اب دیکھیں، یہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آپ کھائیں اور پیئے یہاں تک کہ سیاہ دھاری سے سفید دھاری جدا نہ ہو جائے، یا سیاہ دھاگے سے سفید دھاگا جدا نہ ہو جائے۔ ایک صحابی رسول ہے، ان کا واقعہ حدیث میں آتا ہے، تو انہوں نے یہ آیت سن لی تو انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 موٹے موٹے دھاگے رکھ لیے، ایک کالا دھاگا اور ایک سفید دھاگا، اور وہ دیکھتے رہے کہ کب واضح ہوگا۔ مکان تو اوپن ہی تھے، سین ہوتا تھا، لیکن دیکھتے رہے کہ وہ نہیں ہوا، ابھی تک نہیں ہوا۔ اذان فجر بھی بلال نے دے دی لیکن سفیدی ہوئی نہیں، تو وہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ تو سورج نکلا ہے تو تب جا کے سفید اور سیاہ دھاگی جدا ہوا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ماشاءاللہ تیرا تکیہ اتنا بڑا ہے کہ سفید اور سیاہ دھاریاں دونوں اس کے نیچے آ گئی۔ فرمایا میرے بھائی اس سے یہ دھاگا مراد نہیں ہے، اس سے وہ آسمان کے کنارے پہ جو صبح کاذب کے وقت سیاہی ہوتی ہے، اس کے بعد صبح صادق ہوتی ہے تو سفیدی آتی ہے، وہ مراد ہے، یہ دھاگے مراد نہیں ہیں۔ آج بھی بڑی مشہور ایک تفسیر ہے جو فوج میں، ایئر فورس میں، آرمی میں لوگ زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں، اس خدا کے ولی نے یہی لکھا ہے کہ آپ اٹھیں، کھائیں پئیں، یہاں تک کہ اذان ہوگی، نماز پڑھ کے مولوی نے نماز فارغ بھی کر دی، کھاؤ پیو، کیونکہ سفید دھاگا زیادہ جدا تو نہیں ہوا۔ یہ جب عقل سے لیں گے تو یہ گمراہی ہوگی۔ ہم نے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھنا ہے۔ پیارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہی انتہائی سحر ہو کھانا پینا روک دو بس۔ تو یہاں سفید اور سیاہ دھاری وہ آسمان کے کنارے والی ہیں۔ آپ بچے ہو سکتے بڑے حضرات سمجھے کہ صبح سویرے تہجد سے پہلے اٹھیں نا تو آپ کو آسمان کے کناروں میں سیاہی نظر آتی ہے، اور جب تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے تو آہستہ سے سفیدیاں وہاں سے نمودار ہوتی ہیں، یہ انسان دیکھ سکتا ہے۔ اس سے اب ہم وہ معتبر بات ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اگر اس صحابی کی بات دیکھیں، بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا کیونکہ نئے نئے لوگ تھے، جب بات سمجھ آئی تھی پیارے آقا نے بتایا اس میں عمل کر لیا۔ لیکن آج بھی بندہ اس صحابی کی حدیث میں آتا ہے، صحابی کا عمل ہے، وہ خدا کے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھنا، اس کے پیارے آقا نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو ہم پہلے قرآن سے قرآن کی تفسیر لیں گے، پھر اگر قرآن میں ہمیں سمجھ نہ آ سکی یا ہمیں نہ دیکھ نظر آئی تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں دیکھیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جب پتہ چلے گی کہ سیاہ دھاری سے مراد صبح کاذب ہے اور سفید سے مراد صبح صادق ہے۔ تیسرے درجے میں آئے گا جی تیسرا ماخذ اقوال صحابہ۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو صحابہ نے باتیں سنی ہیں نا، ہم نے تو نہیں سنی،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یا قرآن کی تشریح میں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات کو ترجیح دیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اولین جو ہے کہ وہ مخاطبین ہیں، انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے۔ بہت لمبی تشریح ہے، آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ اس کو دیکھنا۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، تفسیر القرآن باقوال صحابہ کی مثال۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جو قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا، اس کا کیا معنی ہے؟ کیا کفار نے دیکھا نہیں کہ آسمان و زمین بند تھے پھر ہم نے ان کو کھول دیے؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ کیا کفار نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین بند تھے اور ہم نے ان کو کھول دیا؟ اس سے کیا مراد ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا تم عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ، وہ پیارے آقا کے صحابہ میں سب سے بڑے مفسر ہیں، اور ان سے جا کر اس کی تفسیر معلوم کرو، اور جو تمہیں بتائیں وہ مجھے بھی آ کے بتاؤ۔ وہ شخص عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا اور یہ آیت مبارکہ ہے سورہ انبیاء کی، اس کی تفسیر پوچھی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آسمان خشک تھے، ان سے بارش نہیں ہوتی تھی، زمین بانج تھی، اس سے کچھ اگتا نہیں تھا، بارش کے تو فعل یہ پودے اگانے لگی، گویا آسمان کا پھٹنا آسمان سے بارش برسنا ہے اور زمین کا کھلنا زمین سے پودوں کا نکلنا ہے۔ اس شخص نے عبداللہ ابن عمر کو بھی یہ تفسیر بتائی تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی جانب سے عبداللہ ابن عباس کو اللہ نے خاص علم دی ہے۔ اب دیکھیں، اب وہ صحابہ نے پیارے آقا سے حدیث سنی تھی نا کہ آسمان سے فرمایا کہ آسمان و زمین بند تھے، ہم نے کھولا ہے۔ اب عام بندہ سوچتا ہو سکتا ہے ایسے دروازے کی طرح بند ہو تو کسی نے دروازہ کھولا ہوگا، یہ مراد نہیں ہے۔ اس سے مراد صحابہ نے فرمایا اس کا معنی یہ بنتا ہے آسمان خشک تھا، زمین خشک تھی، اللہ نے آسمان کو کھولا، اس سے پانی برسایا، زمین خشک تھی، زمین کا منہ کھولا، اللہ نے وہاں سے پودے اگائے۔ تو اس سے یہ مراد ہے، وہ مراد نہیں جو میری اور آپ کی عقل میں آتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ اس میں ترجیح اور اہمیت اور عظمت اور اتھینٹک جو بات ہے وہ کس کی ہوئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی۔ تو تیسرا ماخذ ہوا اقوال صحابہ سے تفسیر کرنا۔ چوتھا ہے ماخذ تابعین کے قول۔ تابعین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زیارت کی اور ان صحابہ سے علم حاصل کیا۔ تو لازمی بات ہے کہ جنہوں نے پیارے آقا سے سیکھا ہوگا ان کی بات زیادہ معتبر ہے یا جو 10 صدیاں بعد آگے بات کریں گے، تو یقیناً جنہوں نے پیارے آقا سے سنا ہے، سیکھا ہے، وہ معتبر لوگ ہیں۔ تابعین میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، سیدنا حسن بصری بڑے تابعین کبار تابعین میں سے ہیں۔ تو ان سے امام مجاہد ہیں جو بڑے بڑے تفسیر کے علم میں آگے ہو سکتے آئے، تو یہ ان کی بات معتبر ہے۔ پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، پہلے تفسیر القرآن بالقرآن کریں گے، پھر تفسیر القرآن بالحدیث کریں گے، پھر تفسیر القرآن باقوال صحابہ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ماخذ ہوگا تفسیر القرآن باقوال تابعین۔ 4 ہو گئے۔ اب تابعین کے اقوال تک ہم پہنچ گئے۔ ایک بندے نے پہلے وہ 14 علوم حاصل کی ہیں جو علم تفسیر کے لیے ضروری ہیں، جس میں صرف ہے، نحو ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، وہ ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد اس نے یہاں غور کیا ہے۔ اب اس کو ان 4 ماخذ میں کوئی قرآن کی آیت آ گئی، اس نے ڈھونڈا، قرآن میں نہیں ملا۔ قرآن کی آیت آ گئی، اس نے ڈھونڈا، حدیث اسے نہیں ملی۔ قرآن کی آیت آئی، صحابہ کے اقوال کو ڈھونڈا، نہیں نظر آیا۔ تابعین کے اقوال کو دیکھا، اسے نظر نہیں آیا۔ اب وہ جو جملہ ہے، اب لغت عرب پہ بھروسہ کرے گا کہ لغت کے ڈکشنری نے اس لفظ کے بارے میں کیا کہا ہے، کیونکہ جس زبان میں جو چیز اترتی ہے اس کی ڈکشنری اور اس کی لغت معتبر ہوا کرتی ہے۔ تو پھر لغت عرب میں جا کر دیکھیں گے کہ لغت عرب نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں، بعض ایسی چیزیں ہیں، بعض محاورے ہیں، بعض عربی کے ایسے اشعار ہیں کہ وہ بعد میں اہل عرب نے اپنی لغت کے اعتبار سے جو چیزیں تھیں وہ واضح کی ہیں۔ چھٹا اور آخری ماخذ تفسیر قرآن کا عقل سلیم۔ عقل سلیم کی ضرورت یوں تو دنیا کے ہر کام کے لیے ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ پچھلے 4-5 ماخذ استفادہ بھی عقل سلیم سے کرتے ہیں۔ ایک بندے کے اندر عقل سلیم نہ ہو تو وہ کیسے چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، یہ جو ہے کہ سچ ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے؟ وہ انسان کی عقل سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو عقل سلیم کا جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ عبداللہ ابن عباس ایک چھوٹے سے صحابی تھے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بہت ملکہ دی ہے۔ یہ چھوٹے سے تھے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک دن ٹھہرے،
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، قضاء حاجت کے لیے آپ تشریف لے گئے، چھوٹا سا بچہ ہے 5-6 سال کے، انہوں نے وہاں سے کوزہ اٹھایا جو کچھ بھی تھا کہ پیارے آقا واپس آئیں گے تو پیارے آقا نے استنجا تو کرنا ہے، وضو تو کرنا ہے، تو آپ قضاء حاجت کر ہی گئے، جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ لوٹا اٹھا کے چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے عجیب دعا دی، اللہ فقہہ فی الدین وعلمہ التعویل، اے اللہ اس کو تفسیر کا علم بھی دے دے، اس کو دین کی سمجھ بھی دے دے۔ حالانکہ ابو بکر، عمر، عثمان والی بڑے مقام والے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کہ میں، ایک حدیث مشہور ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں، عثمان چھت ہے۔ اتنے بڑے صحابہ سے علم تفسیر میں عبداللہ ابن عباس آگے نکل گئے، آگے اپنے علم کی بنیاد پہ نہیں نکلے، رسول اللہ کی دعا سے نکلے ہیں۔ تو یہ ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی، علامہ فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، یا اللہ اس کو تفسیر کا علم دے اور دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو یہ عقل و فہم، عقل سلیم، یہ بھی اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہوا کرتی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی عقل اتنی زیادہ بات ہی نہیں کرتی۔ ایک پنجابی میں جملہ ہے، بڑے مزے کا ہے، اللہ والوں نے جملہ کہا ہے، کہتے ہیں عقل ہو ویت ہے سوچا ہی سوچا، عقل ہوگی سوچے گا سوچے گا سوچے گا، عقل ہو ویت ہے سوچا ہی سوچا، عقل نہ ہو ویت ہے موجا ہی موجا۔ عقل نہیں تو بے عقلی والی باتیں کرنی ہے۔ تو عقل ہمیشہ وہ بہترین ہے، یا نکتہ سمجھ لو، عقل ہمیشہ وہ معتبر ہے، عقل سلیم وہ ہے جو قرآن و سنت کے برتن کے اندر رہتی ہے۔ جو قرآن و سنت کے برتن سے باہر آ جائے وہ عقل بے عقل ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے دودھ جو ہے نا، دودھ، یہ سمجھے یہ ہے وہ عقل کی مثال، بہترین نور ہے، اور دین کی مراد وہ برتن ہے، وہ دیچکا ہے۔ جب تک دودھ دیچکے کے اندر رہے گا دودھ نور ہے، دودھ شفا ہے، دودھ اللہ کی نعمت ہے، اس کا گرانا گناہ ہے۔ لیکن جب یہ دودھ ابلے گا نا، ابلتے 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 جب اس کے کناروں سے نیچے گر جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس دودھ کو کوئی پیے گا آپ میں سے؟ آگ بھی نہیں لگاتے، اس کو جو ہے نا وہ وہاں سے کپڑے سے لے کر نچوڑ کے ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسے ہی جب تک وہ برتن کے اندر تھا اس کی اہمیت تھی، جب گر گیا تو بے وقت ہو گیا۔ انسان کی عقل سلیم جب تک قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہے گی، قرآن و سنت دین کا یہ محل ہے، دین کی حدود کے اندر رہے گی، یعنی وہ عقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراؤ نہیں کھائے گی، قرآنی آیات سے ٹکراؤ نہیں کھائے گی، وہ عقل معتبر ہے۔ جب اس نے قرآن کے ساتھ مقابلہ شروع کیا تو اس کی وہی حیثیت ہو جائے گی جو گرے ہوئے دودھ کی ہوتی ہے۔ تو عقل سلیم ضرور استعمال کرنی ہے، لیکن قرآن و سنت کے اندر رہتے رہتے کرنی ہے، قرآن و سنت کے بعد نہیں کرنا۔ تو 6 ماخذ ہو گیا جی، خلاصہ اور نچوڑ۔ قرآن کریم جن سے ہمیں تفسیر ملے گی، پہلا ماخذ کیا ہے بیٹا؟ تفسیر القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے۔ نمبر 2 تفسیر القرآن بالحدیث، قرآن کی تفسیر احادیث سے۔ تفسیر القرآن باقوال صحابہ، قرآن کی تفسیر صحابہ کے اقوال سے۔ تفسیر القرآن باقوال تابعین، قرآن کی تفسیر تابعین کے قول سے۔ تفسیر القرآن لغت العرب، یعنی عرب کی لغت کے ساتھ۔ اور اس کے بعد چھٹا تفسیر قرآن عقل سلیم۔ آخری بات، ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، تفسیر بالرائے۔ یہ آخری جملہ سن لو، تفسیر بالرائے۔ ایک بندہ نہ قرآن سے تفسیر لیتا ہے، نہ احادیث سے لیتا ہے، نہ صحابہ کے اقوال سے لیتا ہے، نہ تابعین کے اقوال سے لیتا ہے، نہ لغت عرب کا سہارا لیتا ہے، اور نہ ہی عقل سلیم سے، اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے۔ میری رائے یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھاؤں۔ اس کے بارے میں پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ من تکلم فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اعطى۔ اللہ اکبر۔ ایک بندے نے قرآن میں اپنی رائے سے تشریح کی اور بھلے ٹھیک بھی کر دی، پھر بھی غلطی کی اس نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی کی عقل نہیں ہے۔ سب سے کامل عقل والے صحابہ سے پہلے پیارے آقا ہے، اس کے بعد عقل والے کامل لوگ صحابہ ہے اور تابعین ہے، بس 3 طبقے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی پیغمبر کا زمانہ، پھر میرے صحابہ کا ہے، پھر تابعین ہے۔ بس تابعین کے بعد کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کامل ہوں۔ تو تفسیر بالرائے کبھی نہیں کرنی۔ انسان جو ہے نا اپنی رائے سے تفسیر کرے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ تفسیر کرتے ہیں۔ آخری بات، حدیث میں بڑی سخت بات ہے، من قال فی القرآن بغیر علم، جس شخص نے قرآن کریم کے معاملے میں کوئی بات بغیر علم کے کہی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو کیا ترجمہ لکھا ہے جی؟ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں۔ اتنی سخت بات ہے۔ قرآن کے بارے میں اور حدیث کے بارے میں بہت ڈرنا چاہیے۔ آج یہ 2 چیزیں اتنی مظلوم ہیں، یقین کرو میرے بچوں،
کہ قرآن اور حدیث اتنا مظلوم ہے کہ جس کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا قرآن پہ بحث کرتے ہیں. یقین کرو وضو کا طریقہ نہیں ہے، حدیث میں ہی آتا ہے، حدیث میں ہی آتا ہے. پیارے آقا نے ایسے حدیث کے بارے میں فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ محمد پہ جھوٹا الزام لگایا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. ایک بندہ کہتا ہے حدیث میں یوں آتا ہے اور حدیث ایسی نہیں ہے، حدیث نہیں ہے اور اپنے پاس سے کہہ رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھوٹ باندھ رہا ہے نا، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اور جس نے قرآن میں اپنی رائے استعمال کی اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. اب دیکھیں قرآن کریم میں انشاءاللہ رات کے درس میں یہ بات آئے گی کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب بھی قرآن پڑھا جائے چپ ہو جاؤ، سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یہ قرآن کا مطلق حکم ہے ہر ایک کے لیے. جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموش ہو جاؤ، سنو تاکہ تم پہ رحم ہو اللہ کرے. آج بعض لوگ ایسے ہیں کہ امام آگے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے پیچھے پھر پڑھتے ہیں. آپ نہیں ہماری عقل یہ کہتی ہو بابا تیری عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں گے، قرآن کے واضح الفاظ دیکھیں گے. اب یہاں دیکھیں نا کہ قرآن کی آیت میں واضح کر دیے جب بھی قرآن پڑھا جائے آپ نے چپ ہو جانا ہے، خاموش ہو کے سننا ہے ورنہ تم پہ رحم نہیں ہوگا. اب امام سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو قرآن نہیں ہے، سورہ فاتحہ قرآن ہے نا. اب ایک بندہ اس کے پیچھے پڑھتے ہیں اپنی عقل پہ بھروسہ نہیں یہ خطبے کے بارے میں نازل ہوئی تھی، نہیں یہ کسی اور، یہاں خطبے کا ذکر کدھر آتا ہے. یہ لوگ جو عقل استعمال کرتے ہیں انہیں اپنا ٹھکانہ سوچنا چاہیے نا حدیث میں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.